اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مباحات روزہ دیکھ رہے تھے کہ روزے کی حالت میں جائز امور کون سے ہیں۔ ان میں ہم نے ایک چیز تو یہ دیکھی کہ ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا بالکل جائز ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا بوسہ لے لے یا بیوی کو ساتھ لگا لے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں آتا۔ اب دیکھیے کہ سر میں تیل وغیرہ لگانے سے بھی روزے پر اثر نہیں آتا۔ لوگ اس چیز کو بہت زیادہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں، سخت سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ اس کو پسند نہیں کرتے کہ یہ بھی ایک طرح سے ہمیں غذائیت فراہم کرنے والی چیز ہے، لیکن نہیں، یہ اس میں نہیں آتی، یہ ان معنوں میں غذائیت نہیں دیتی۔ لہٰذا اگر سر میں درد ہو تو لوگ مالش کروانے کے لیے پوچھتے ہیں باقاعدہ کہ کیا ہم مالش کرا سکتے ہیں؟ بالکل جی، آپ کرا سکتے ہیں، اور اس کے بغیر بھی تیل لگا سکتے ہیں۔ تیل لگانے پر اللہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے اور روزے پر کوئی حرف نہیں آتا۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر روز یوں صبح کرے کہ اس نے تیل لگایا ہو اور کنگھی کی ہوئی ہو۔ ٹھیک ہے، یہ بخاری کا 1930 نمبر کی جو تعلیقات ہیں قبل الحدیث، اس کا حصہ ہے۔ تعلیق ہوتا ہے جو صحابی کا قول ہو، صحابی جو بتا رہے ہیں اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھا ہوگا، تو لہٰذا اسی لیے پھر وہ حجت ہے ہمارے لیے، تعامل صحابہ حجت ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان تیل لگایا کرتے تھے، تو تیل لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طرح خوشبو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے چاہے خوشبو استعمال کریں، اور غسل کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ بہت سختی کرتے ہیں۔ پچھلے سال رمضان میں مجھے اتفاق ہوا ایک خاتون سے ملنے کا، وہ باقاعدہ ملنے کے لیے آئیں، اللہ ان کو آسانی عطا کرے، اور وہ یہی پوچھ رہی تھیں کہ جی اس طرح میرے شوہر ہارٹ پیشنٹ ہیں اور ان کا بی پی بڑھ جاتا ہے تو گرمی ان سے برداشت نہیں ہوتی، تو انہیں کسی نے، وہ نہا لیتے ہیں، بار بار نہا لیتے ہیں، تو انہیں کسی نے منع کیا کہ نہیں، آپ روزے میں بار بار جو نہاتے ہیں یہ صبر کے مخالف ہے، یعنی صبر کے خلاف ہے، یہ تو بے صبری ہے کہ بار بار گھس جاؤ نہاؤ۔ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی مریض ہے، اور نہیں بھی ہے مریض، ہمارا ظاہرہ روزہ گرمی کا ہے اور سخت روزہ ہوتا ہے، پھر اس میں لوڈ شیڈنگ بھی ہو جاتی ہے، تو کوئی اگر کر لیتا ہے، نہا لیتا ہے، سر پہ پانی ڈال لیتا ہے، جیسے وضو کرتے ہوئے سر پہ پانی ڈال دیا، سر کو پورا بھگو دیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر جو چیز روزے کو خراب نہیں کرتی اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو آپ آسانیاں دیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیں، اس کو یاد کر لیں، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں دو، تنگیاں مت بڑھایا کرو۔ تو جب اللہ نے آسانی دی ہے تو پھر ہم روکنے والے کون ہیں؟ تو اگر کوئی روزے میں ہر گھنٹے میں بھی اپنے سر پہ پانی ڈال دیتا نا، 17 گھنٹے کا فرض کرے روزہ ہے تو 17 دفعہ وہ پانی ڈالتا ہے، تو اس کے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ گرمی کی وجہ سے اپنے سر پر پانی بہا رہے تھے جب کہ آپ روزہ دار تھے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اس کا نمبر 2072 ہے، اور احمد کی یہ تیسری جلد کی 475 نمبر حدیث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب گئے تھے نا، تو رمضان تھا، تو جب وہاں پہنچ گئے تو پھر روزہ رکھا، تو گرمی بہت زیادہ تھی اور مکہ میں تو بہت ہی شدت ہوتی ہے گرمی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ کے باہر بیٹھے تھے، اپنے سر پہ پانی ڈلوا رہے تھے۔ تو یہ بالکل منع نہیں ہے، اور یہ بالکل صبر کے جو ہے وہ مخالف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے آپ کو سہولت دیں، اپنی جان پر ظلم کرنا روزہ نہیں ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک کپڑا تر کر کے اپنے جسم پر ڈالا جبکہ وہ روزہ دار تھے، اور امام شافعی علیہ رحمہ روزہ دار تھے لیکن نہانے کے لیے حمام میں داخل ہو گئے۔ یہ بخاری کی تعلیقات میں 1930 نمبر کی تعلیق ہے۔ بات پتہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو آپ کمفرٹیبل کر سکتے ہیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا اپنی جانوں پر ظلم کرو۔ تو اب تو خیر زیادہ تر اے سی آ گئے ہیں، مگر لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اس میں بھی مسائل ہوتے ہیں، پھر اے سی کا بل بھی تو ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے لوگ پنکھے پر کفایت کرتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں، اپنے کپڑے گیلے کر لیتے ہیں۔ پہلے تو بہت ہوتا تھا، اے سیوں سے پہلے جو ہمارا بچپن تھا، اگر آپ کو اس میں یاد ہو کہ روزے کی حالت میں اکثر ایسے کرتی تھی گھر کے بڑے بزرگ کہ دوپہر کے وقت جب سوتے تھے سب لوگ تو ان پر گیلی کر کے چادریں ڈال دیتے تھے، انہیں کہتے تھے گیلی چادر لو، تو گیلی چادر میں سے ہوا آتی تھی نا، وہ بہت ٹھنڈی لگتی تھی۔ یاد ہے اس کا؟ یہ کبھی ہوا آپ کا ایکسپیرینس اس کا؟ تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ابھی بھی خواتین کرتی ہیں، خاص طور پر جب گھر میں کسی کی افطاری ہو نا تو پھر بہت پکانا ہوتا ہے، یا جن کی گھرانے بڑے ہیں تو ان کو بہت کوکنگ کرنی پڑتی ہے بیچاروں کو، تو وہ پھر خواتین یہ کرتی ہیں کہ وہ اپنے کپڑوں کے اوپر پانی ڈال دیتی ہیں، تو وہ ان کو ہوا لگتی ہے تو ٹھنڈی لگتی ہے، تو ان کا گزارا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مزدور لوگ جو ہیں وہ بیچارے کام کرتے ہیں دھوپ میں کھلے میں، تو وہ پھر اپنے سروں کے اوپر گیلا کپڑا ڈال لیتے ہیں، اور اس طرح ان کو ذرا سہولت محسوس ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ رب کریم کو ان چیزوں سے کوئی اعتراض نہیں ہے جو آپ اپنی سہولت کے لیے کرتے ہیں، اور یہ روزے کے بالکل منافی نہیں ہے۔ آپ بار بار یعنی نہا سکتے ہیں زیادہ گرمی کی صورت میں، اور آپ اپنے کپڑے بھی گیلے کر سکتے ہیں، اور سر پر پانی، جیسے اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ روزہ جو ہے
بہت جب اگر ان کو دھوپ میں رہنا پڑے تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ سر پہ پانی ڈال کے سر گیلا کر لیتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے ان چیزوں میں، بالکل جی آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ سعودی فتویٰ کمیٹی کا مستقل فتویٰ ہے کہ روزہ دار کے لیے رمضان کے روزوں میں پانی اور صابن کے ساتھ غسل کرنا جائز ہے، اگرچہ وہ 1 سے زائد مرتبہ ہو۔ یہ فتاویٰ المحنہ دائمہ کا جو ہے فتویٰ نمبر 271 ہے 10ویں جلد کا۔ اسی طرح پھر ایک اور اہم بات جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے ناپاکی کی حالت میں صبح کی یعنی فجر کے وقت تک وہ غسل نہیں کر سکا تو اس کا روزہ نہیں ہوا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی نے سحری کی اور ابھی وہ جنب تھا یا حائضہ عورت ناپاک تھی تو فجر کی اذان کے ساتھ یا اذان کے بعد یعنی فجر کے اوقات میں اس نے نہا لیا، اسے سحری کی، روزے کے ارادہ تھا اور سحری سے فارغ ہو کر وہ نہایا اور اس نے فجر ادا کر لی اس مرد یا عورت نے، تو اس کا روزہ ہو گیا، یعنی کہ روزہ آغاز ہو گیا۔ روزے پر فرق نہیں آتا، یہ غلط فہمی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار اس حالت میں فجر ہو جاتی ہے آپ کو کہ ہم بستری کی وجہ سے جنبی ہوتے، تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تو پہلے سحری کھا لیتے، پھر غسل کرتے اور روزہ اپنا پورا کرتے۔ تو یہ جو ہے بخاری کی حدیث نمبر 1926 ہے، مسلم کی 1109، ابو داؤد کی 2388، ترمذی کی 779، احمد کی جلد 6 کی 36ویں حدیث ہے، دارمی کی جلد اول کی 345 نمبر حدیث ہے، حمیدی کی جلد اول کی 101، شرح المعانی والآثار کی دوسری جلد کی 103 نمبر حدیث ہے۔ تو میں نے کیا عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے، سحری کھاتے اور پھر اس کے بعد نہاتے اور فجر ادا کرتے، تو یعنی آخر وقت میں آپ نہا لیتے فجر کی اذان کے ساتھ یا فجر کی اذان کے بعد، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسا کر لیا ہو گیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ابو بکر بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ عبد الرحمن مجھے ساتھ لے کر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہونے کی حالت میں صبح کرتے، اور یہ جنابت احتلام کی وجہ سے نہیں ہوتی تھی بلکہ جماع کی وجہ سے ہوتی تھی، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ ریلیشن شپ کی وجہ سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے یعنی فجر کی نماز سے پہلے، سحری کا وقت نکل جانے کے بعد غسل کرتے، اور یہ جو ہے بخاری کی حدیث نمبر 1931 ہے، مسلم کی 1109، طبرانی الکبیر کی 23ویں جلد کی 588ویں یعنی یہ حدیث ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اصل بات یہ ہے کہ رعایت اس میں بیان کی جا رہی ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں کیا۔ اماں کہتی ہیں کہ آپ کرتے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنب ہوتے تو اٹھ کر پہلے سحری کر لیتے، سحری کے بعد نہا لیتے اور پھر آپ فجر ادا کر لیتے۔ تو اگر سحری کے بعد آپ نہا رہے ہیں اور اس میں فجر کی اذان ہو گئی، یا آپ گھسے ہی فجر کی اذان کے ساتھ، جیسے سحری جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فارغ ہونے میں آپ کے 5-10 منٹ کا وقفہ ہے، آپ فارغ ہوئے، کوئی چیز اٹھا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، جو بھی آپ کام اپنا کر رہے ہیں، کپڑے ہی نکال رہے ہیں، کرتے کرتے فجر کی اذان شروع ہو گئی اور آپ گھس گئے، آپ نہائے اور نہا کر نکلے اور نماز پڑھنے چلے گئے، یا خواتین گھر پہ انہوں نے نماز پڑھ لی، تو بالکل درست ہے، اس میں کوئی روزے میں حرج نہیں آیا، روزہ بالکل درست ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے نا، یہ غلط تصور پایا جاتا ہے کہ اب اگر کوئی خاتون حائضہ ہیں اور ان کا حیض پوری طرح کلین اس وقت ہوا جب وہ سحری کے وقت اٹھی، تو انہیں یقین نہیں تھا کہ وہ یعنی پاک ہے یا نہیں، اور انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا فجر کے پہلے تک، یا پھر انہیں کنفرم تو ہو گیا سحری کے وقت کہ وہ پاک ہو چکی ہیں، لیکن اب انہوں نے سحری بنانی ہے، تو سحری بنائی، کھائی، کھلائی، اس کے بعد وہ نہائیں اور فجر کی نماز انہوں نے اپنی پڑھی اور وہ بالکل پاک تھی، اور ان کا ارادہ روزے کا تھا اور انہوں نے سحری کی، تو بالکل ان کا روزہ ہو گیا۔ اسی طرح جو جنابت کی حالت میں صبح کریں، وہ بھی اسی طرح اگر انہوں نے پہلے سحری کھا لی، سحری کھا کر فارغ ہو کر انہوں نے غسل کیا، اور چاہے یہ غسل فجر کی اذان کے ساتھ یا فجر کی اذان کے بعد ہی کیوں نہ کیا، اور فجر انہوں نے پائی اور فجر کی نماز پڑھی اور ان کا ارادہ روزہ کا تھا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات نا، تو بالکل ان کا روزہ ہوا، روزہ بالکل درست ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر مستقل عمل ہے۔ اچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جسے حالت جنابت میں فجر ہو جائے وہ روزہ نہ رکھے،
یہ مسلم کی 1109 نمبر کی حدیث ہے اور بخاری کی 1926 نمبر کی حدیث ہے، اور یہ بالکل درست حدیث ہے۔ اصل میں یہ حدیث منسوخ ہے۔ امام ابن منذر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے متعلق سب سے درست رائے یہی ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے، کیونکہ ابتدائی اسلام میں رات کو سو جانے کے بعد روزہ دار پر کھانے اور پینے کی طرح جماع بھی حرام تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے جماع کو طلوع فجر تک جائز قرار دے دیا تو جنبی کے لیے غسل کے بغیر صبح کرنا بھی جائز ہو گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی یہی فتویٰ دیا کرتے تھے، اور انہوں نے فضل بن عباس سے پہلے معاملے کے متعلق سن رکھا تھا اور انہیں نسخ کا علم نہیں دیا تھا۔ پھر جب انہیں حضرت عائشہ صدیقہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا علم ہوا تو انہوں نے اپنی اس رائے سے رجوع کر لیا۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے امام ابن منذر کی رائے پیش کی، تلخیص الحبیر میں یہ 777 نمبر ہے، اور شرح مسلم میں امام نووی نے اس کو نقل کیا، اور یہ چوتھی جلد میں 443 نمبر حدیث ہے۔ تو میں اس کی وضاحت بھی کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ امام ابو ہریرہ جو ہیں وہ واحد صحابی ہیں جو یہ کہا کرتے تھے کہ حالت جنابت میں فجر ہو جائے تو روزہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، آغاز میں کہا کرتے تھے۔ تو بعد میں جب انہیں یہ پتہ چلا، انہوں نے فضل بن عباس سے یہ بات سنی تھی، تو اس وجہ سے انہیں یہ یعنی بات یقینی لگتی تھی، درست لگتی تھی۔ تو پھر انہیں کسی نے آ کر یہ ذکر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، تو اماں عائشہ نے اپنا اور ام سلمہ کا واقعہ بیان کیا اور تجربہ بیان کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بیان کیا۔ تو جب یہ بات دوبارہ ابو ہریرہ تک پہنچی تو انہوں نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا اور یہ بات کہنا چھوڑ دی۔ اس میں اختلاف کیوں ہوا؟ کیونکہ جب پہلے سال روزے آغاز میں فرض ہوئے تو روزوں کا معمول وہی تھا جیسا کہ یہود کا تھا، کہ رات کے وقت میں جو ہے جماع منع تھا، مسلمان روزے کی راتوں میں جماع نہیں کر سکتے تھے، اور سحری کے اوقات بھی مخصوص تھے، اس طرح باقاعدہ سحری نہیں تھی۔ تو پھر بعد ازاں جب اس طرح سے مسلمانوں سے غلطیاں ہوئیں اور حضرت عمر نے بھی آ کر بات کی، اور بھی کئی صحابہ نے آ کر یہ مسئلہ پیش کیا کہ جی ہم نے تو اپنی بیویوں سے ریلیشن کر لیا، تو اب کیا کریں، تو آپ نے کفارے کا حکم دیا۔ تو جب یہ چیز ریپیٹ ہوئی تو اللہ رب کریم نے پھر مسلمانوں پر احسان فرمایا اور مسلمانوں کو کہا کہ مجھے پتہ ہے جو غلطیاں تم سے ہوئیں، جو خیانت تم نے کی، اب اللہ نے تم پر آسانی کر دی۔ رمضان کی راتوں میں پوری رات فجر تک تم لوگوں کے لیے کھانا پینا اور میاں بیوی کے ساتھ ریلیشن کرنا جائز ہے۔ تو جب رات میں روزے کی رات میں جب بالکل آغاز میں پہلے ہی سال یعنی ہجرت کے دوسرے سال میں روزے فرض ہوئے، پہلے رمضان میں آغاز کے روزوں میں جب رات کی وقت کھانا پینا اور جماع منع تھا، تو اس وقت پھر جماع کی وجہ سے جو ناپاکی ہو جائے جنابت، اس کی حالت میں فجر کے کرنے والے پر روزہ بھی منع تھا کہ وہ نہیں، اس کا روزہ نہیں ہو سکتا، تو وہ اور صورتحال تھی۔ پھر اللہ نے اسی سال جو ہے احسان فرمایا اور رعایت ہمیں دے دی، تو اس کے بعد پھر یہ اصول بھی ختم ہو گئے۔ اور یہ بات ابو ہریرہ کے علم میں، یہ نسخ جو ہے ابو ہریرہ کے علم میں نہیں تھا۔ جب انہیں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پتہ چلا تو انہوں نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا۔ یہ اختلاف نہیں ہے، یہ صرف ایک اجتہادی غلطی ہے جس پر اتنے 100 سالوں سے امت کے اتفاق چلا آ رہا ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے حالت جنابت میں سحری کی اور سحری کے بعد اس نے غسل کیا اور فجر کی نماز ادا کی اور اس کا نیت و ارادہ روزہ رکھنے کا ہے، تو بالکل اس کا روزہ ہوگا، اس کے روزے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔